الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کے آسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.87 ہے، یعنی چوتھے سورے کا لیسن نمبر 87 اور تھیم ہے سورہ نساء آیت 127۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ، فا تا یا سے اس کا روٹ ورڈ ہے اور معنی ہے اور وہ آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں۔ اینڈ دے سیک یور رولنگ، فی یعنی بارے میں، کنسرننگ النسائی، نون سین واو سے روٹ ورڈ ہے معنی عورتیں، دا ویمن، قل قاف واو لام سے ہے معنی کہہ دیجئے، سے، اللہ، الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، یفتیکم، فا تا یا سے ہے معنی تمہیں حکم دیتا ہے، gives you the ruling، فیہن ان کے معاملے میں، about them، وما اور جو، and what، یتلا تا لام واو سے ہے معنی تلاوت کیا جاتا ہے، is recited علیکم تم پر، to you، فی یعنی میں، ان، الکتاب کاف تا با سے ہے معنی کتاب، اشارہ قرآن کی طرف ہے، the book، فی معاملے میں، concerning یتاما یا تامیم سے معنی یتیم، orphans، النساء نون سین واو سے ہے یعنی لڑکیاں، گرلز، اللاتی وہ جنہیں، ٹو ہوم، لا یعنی نہیں، ناٹ، تؤتونہن الف تا یا سے ہے معنی تم انہیں دیتے ہو، یو گیو دیم، ما یعنی جو، واٹ، کتبہ کاف تا با سے ہے معنی مقرر کیا گیا، از ordained، لہن ان کے لیے، فار دیم، وترغبون را غین با سے ہے معنی اور چاہتے ہو، رغبت رکھتے ہو، اینڈ یو ڈیزائر، ان کے، ٹو، تنکحوہن نون کاف ہا سے ہے معنی ان کو نکاح میں لے لو، میری دیم، والمستضعفین زود عین فا سے ہے معنی اور ضعیف، بے بس، اینڈ the ones who are weak، من سے مراد سے، آف، الولدان واو لام دال سے ہے معنی بچے، the children، وان اور یہ کہ، اینڈ ٹو، تقومو قاف واو میم سے ہے معنی قائم رہو، اسٹینڈ، للیتاما یا تامیم سے ہے معنی یتیموں کے لیے، فار orphans، بالقسط قاف سین تو سے ہے معنی انصاف پر، with justice، وما اور جو کچھ، اینڈ واٹ ایور، تفعلوا فا عین لام سے ہے معنی تم کرو، یو ڈو، من سے مراد سے، آف، خیرن خا یا را سے ہے معنی کوئی بھلائی، گڈ، فإن تو بے شک، then indeed، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، کانا کاف واو نون سے معنی ہے، از بھی اس کو، about it، علیما عین لام میم سے معنی جاننے والا، all knowing۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ اور وہ آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں، فِي النِّسَاءِ عورتوں کے بارے میں، قُلِ اللَّهُ آپ کہہ دیجئے اللہ، يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ تمہیں حکم دیتا ہے ان کے معاملے میں، وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ اور جو تم پر تلاوت کیا جاتا ہے، فِي الْكِتَابِ کتاب یعنی قرآن میں، فِي يَتَامَى النِّسَاء یتیم عورتوں کے معاملے میں، اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ وہ جنہیں تم نہیں دیتے، ما کتب لہن جو مقرر کیا گیا ان کے لیے، وترغبون اور تم رغبت رکھتے ہو، ان تنکحوہن کہ ان کو نکاح میں لے لو، والمستضعفین اور بے بس، من الولدان بچوں میں سے، وان تقوموا اور یہ کہ قائم رہو، للیتاما بالقسط یتیموں کے لیے انصاف پر، وما تفعلوا اور جو تم کرو گے، من خیرن کوئی بھلائی، فإن اللہ تو بے شک اللہ، کانا بھی علیما اس کو جاننے والا ہے۔ آیت کا مکمل ترجمہ دیکھیں۔ اور وہ آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان کے معاملے میں اور جو تم پر تلاوت کیا جاتا ہے کتاب میں، یتیم عورتوں کے معاملے میں، وہ جنہیں تم نہیں دیتے جو مقرر کیا گیا ان کے لیے، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان کو نکاح میں لے لو، اور بے بس بچوں میں سے، اور یہ کہ قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف پر، اور جو تم کرو گے کوئی بھلائی تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ and they seek your ruling
فی النساء concerning women قل اللہ say Allah یفتیکم فیہن gives you the ruling about them وما یتلا علیکم and what is recited to you فی الکتاب in the book فی یتامی النساء concerning orphan girls اللاتی لا تؤتونہن whom you do not give ما کتب لہن what is ordained for them وترغبون and you desire ان تنکحوہن to marry them والمستضعفین and weak من الولدان among the children وان تقوموا but you stand firm للیتامی بالقسط for justice to orphans وما تفعلوا what you do من خیر of good فَإِنَّ اللَّهَ then indeed Allah كَانَ بِهِ عَلِيمًا about it is all knowing. تفسیر آیت دیکھیں. آیت کا پہلا فریز ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ اور وہ آپ سے حکم دریافت کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں. استفتاء سے مراد سائل کا مفتی عالم سے اپنے مسئلے کے بارے میں شرعی حکم کا بیان طلب کرنا یعنی فتویٰ طلب کرنا کسی مفتی سے کسی عالم سے استفتاء کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمن یعنی ملک شام کے ایک مقدس وادی کے رہنے والے یہ لوگ آئے تھے ان کے بارے میں خبر دی ہے کہ انہوں نے عورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفتاء کیا تھا. یعنی ملک شام کے چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور عورتوں کے سلسلے میں فتویٰ حاصل کرنا چاہتے تھے کچھ شرعی مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس استفتاء کا جواب دیا یعنی جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا. فرماتے ہیں قل اللہ یفتیکم فیہن آپ کہہ دیجئے اللہ تمہیں حکم دیتا ہے ان کے معاملے میں یعنی اللہ خود اس کا جواب دے گا ان کے مسئلے کا حل بتائے گا. قرآن مجید میں یتیموں کے حقوق کی ادائیگی اور ان کی ترغیب و فضیلت کے بارے میں 23 مقامات پر احکامات آئے ہیں جن میں یتیم بچوں کے متعلق اس سورت یعنی سورہ نساء کی آیات 3 اور 4 میں حکم دیا تھا کہ یتیم بچیاں نکاح کے قابل ہو جائیں تو ان سے نکاح کر لو بشرطے کہ ان کا حق مہر خوشی کے ساتھ ادا کیا جائے. یعنی سورہ نساء کی آیت 3 اور 4 میں یتیم بچوں کے سلسلے میں احکامات آئے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو ریوائز کیا جائے ان کو فالو کیا جائے. سورہ نساء آیت 3 دیکھیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا اور اگر تم یتیم لڑکیوں سے بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2 2 3 3 4 4 سے نکاح کر لو. اگر تمہیں خطرہ ہو کہ انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی سے نکاح کرو یا جو لونڈی تمہارے ملک میں ہو وہی صحیح. یہ طریقہ بے انصافی سے بچنے کے لیے زیادہ قریب ہے. مزید اللہ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دو. یعنی اس دور میں یتیم لڑکیوں کے ساتھ ناانصافی ہونے کا اندیشہ تھا. اگر لڑکی کا ولی لڑکی سے نکاح کر سکتا تھا شرعاً تو یہ دیکھتا تھا کہ لڑکی مال اور جمال میں کیسی ہے. اگر مال زیادہ ہوتا اور حسن و جمال بھی زیادہ ہوتا تو اس لڑکی سے نکاح کر لیتا لیکن اس کا مہر نہ دیتا اور اس مال پر قبضہ کر لیتا. اسی طرح سے اگر یتیم لڑکی کے پاس حسن و جمال نہ ہوتا تو اس کے مال پر قبضہ کرنے کی نیت سے اس کا نکاح کہیں اور بھی ہونے نہیں دیتا نہ ہی اس سے نکاح خود کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یتیم لڑکیوں سے اگر ناانصافی کا اندیشہ ہو تو یتیم لڑکیوں کے علاوہ دوسرے لڑکیوں سے نکاح کر لو چاہے 1 کرو 2 کرو 3 کرو یا 4 کرو لیکن جن سے بھی تم نکاح کرو ان کا مہر خوشی سے ادا کر دو. یہ لوگ پھر بھی آپ سے یتیم لڑکیوں کے بارے میں فتویٰ چاہتے ہیں. انہیں فرمایا فتویٰ تو اللہ تعالیٰ پہلے ہی دے چکے ہیں لہٰذا اس پر عمل کرو. یعنی احکامات تو پہلے ہی دیے جا چکے ہیں یتیم لڑکیوں کے سلسلے میں کہ اگر ان سے نکاح کرنا ہے تو ان کا مقررہ مہر ادا کر دیں ورنہ دوسری خواتین سے نکاح کریں اور ان کا مہر ادا کریں. وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اور جو تم پر تلاوت کیا جاتا ہے کتاب یعنی قرآن میں یتیم عورتوں کے معاملے میں. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آلریڈی احکامات قرآن میں آ چکے ہیں اتر چکے ہیں ان کی اتباع کی جائے ان کو فالو کیا جائے. یاد رکھو اللہ تعالیٰ کا فتویٰ اور حکم وہی ہے جو یتیموں کے متعلق پہلے بیان ہو چکا ہے. اس میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. ہوتا دراصل یہ تھا کہ جس یتیم لڑکی کا ولی اس لڑکی سے اگر نکاح کر سکتا یعنی نکاح اس کے لیے جائز ہوتا تو وہ یہ دیکھتا کہ وہ لڑکی مال اور جمال میں کیسی ہے. اگر مال کے ساتھ ساتھ اس کے پاس جمال بھی ہوتا تو وہ اس سے نکاح کر لیتا اور اس کو مقررہ مہر دینے سے کتراتا تھا. اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن وترغبون ان تنکحوہن وہ جنہیں تم نہیں دیتے جو مقرر کیا گیا یعنی جو مہر مقرر کیا گیا ان کے لیے اور تم رغبت رکھتے ہو
کہ ان کو نکاح میں لے لو، یعنی یتیم مالدار بچوں سے یہ نکاح کی رغبت تو رکھتے تھے، نکاح سے دلچسپی تو رکھتے تھے، لیکن ان کا مہر ان کو دینے کی نیت نہیں ہوتی تھی۔ اگر وہ لڑکی کا جمال کم ہوتا لیکن وہ مال میں زیادہ ہوتی تو ولی نہ خود اس سے نکاح کرتا اور نہ ہی اس کا نکاح کسی اور سے کرتا تاکہ اس کا مال اس کے قبضے میں رہے۔ یہاں تک کہ یتیم لڑکوں کے مال پر بھی ناجائز قبضہ کر کے اسے ختم کر دیا جاتا تھا، یعنی اسے کھا لیا جاتا تھا، استعمال کر لیا جاتا تھا اس سے پہلے کہ وہ لڑکے جوان ہو جائیں۔ اسی لیے سورہ نساء آیت 6 میں اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ جوان ہونے پر ان کے مال ان کو لوٹا دیے جائیں۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا۔ اور تم یتیموں کو آزما لیا کرو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کو پہنچ جائیں، پھر اگر ان میں ایک گناہ تمیز دیکھو تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، یعنی جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، معنی یہ ہے کہ جب وہ جوان ہو جائیں تب ان کا مال انہیں لوٹا دیا کرو۔ یتیموں کے مال سے ان کی خبرگیری کرتے رہنے کا حکم ہے، یعنی جب تک یتیم بچے چھوٹے ہیں ان کے مال کی خبرگیری کرتے رہنا ہے، ان کے ضروریات کو اس میں سے پورا کرنا ہے۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہاری زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے بے سمجھوں کے حوالے نہ کرو، یعنی چھوٹے یتیم بچوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں ان مالوں سے کھلاتے اور پہناتے رہو اور انہیں نصیحت کی بات کہتے رہو، یعنی ان کے کھلانے پلانے کے علاوہ ان کی تعلیم و تربیت بھی کرنے کا حکم ہے۔ یتیموں کے حقوق انصاف کے ساتھ ادا کرتے ہوئے ان سے حسن سلوک، خیر و بھلائی کے ساتھ رہنے کا حکم ہے، اور ہمارا جو عمل خیر بھی یتیموں کے ساتھ ہوگا اس سے اللہ باخبر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ یتیم بچوں کے ساتھ انصاف کرو، ان کے حقوق ادا کرتے رہو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، خیر و بھلائی کے معاملے کرتے رہو، چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے، وہ ضرور ہم کو ہمارے نیکی کی جزا دے گا۔ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا۔ اور یہ کہ قائم رہو یتیموں کے لیے انصاف پر، اور جو تم کرو گے کوئی بھلائی تو بے شک اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ یتیموں کے حقوق اور ان کے ساتھ حسن سلوک کے سلسلے میں قرآن و حدیث میں کثرت سے احکامات آئے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ملک شام کے چند لوگوں کا ذکر ہے جو یتیموں کے بارے میں احکامات جاننا چاہتے تھے۔ یتیموں کے بارے میں کافی احکامات پہلے سے ہی دے دیے گئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو احکامات قرآن میں پہلے سے ہی موجود ہیں ان کی اتباع کی جائے، خاص طور پر یتیم لڑکیوں کا مقرر مہر ادا کر دیں اور یتیموں کا مال ناحق نہ کھائیں، ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ اللہ ہمارے ہر خیر کے عمل سے واقف اور ہم کو اس کا اجر ضرور دیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔